الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز وجل المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور یغبطهم النبیون والشہداء او کما قال علیہ التحیۃ والتسلیم۔ یہ حدیث امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں روایت کی ہے اور اس کے صحابی راوی ہیں جناب معاذ بن جبل۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المتحابون فی جلالی، کہ جو لوگ میری رضا حاصل کرنے کے لیے اور میری عظمت اور برتری کو خیال میں لاتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے اور انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام اور مرتبے پر رشک کریں گے۔ اس حدیث طیبہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ اہل ایمان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ایسا رشتہ ہے کہ وہ محبت کے بغیر نہ قائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی قائم رہ سکتا ہے، اور وہ رشتہ ہے اخوت اسلامی کا۔ قرآن حکیم نے مسلمانوں کے باہمی تعلق کے لیے یہ بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کی، انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، اور اس رشتے کے درمیان فاصلوں کا دور ہونا یا نزدیک ہونا یا رنگ اور نسل کا ایک ہونا، ان میں سے کوئی چیز بھی ضروری نہیں ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کوئی مسلمان بستا ہے تو شرق میں رہنے والا غرب میں رہنے والے کا بھائی ہے۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی زبان کے اختلاف کے ساتھ کسی اور زبان کو بولنے والا ہے، لیکن اگر ان کے درمیان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ موجود ہے تو وہ آپس میں بھائی ہیں۔ گویا جتنے بھی ہمیں آپس میں جوڑنے والے ذریعے ہیں، ان تمام ذرائع میں سب سے مضبوط ذریعہ وہ کلمے کا رشتہ ہے۔ اس سے مضبوط کوئی اور بنیاد نہیں ہے۔ سب سے مضبوط بنیاد اخوت اسلامی ہے اور کلمے کا رشتہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام دنیا کے مختلف کونوں سے آئے، مختلف علاقوں سے آئے، لیکن وہ آپس میں ایسے بھائی بنے کہ باقی ساری چیزیں ان کے درمیان سے نکل گئی، اور ایک ہی نسبت تھی جس پر وہ فخر کرتے تھے۔ اور بڑی ایک مثالی سی روایت ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ ایک صحابی جو سلمان فارسی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی تھے، وہ فارس سے آئے تھے اور ان کا سابقہ مذہب جو تھا وہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے۔ مسلمان جب ہو گئے تو صحابہ اکرام بعض اوقات ان سے پوچھتے تھے کہ سلمان تمہارا خاندان کیا ہے؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام، کہ سلمان جو ہے وہ تو بس اسلام کا بیٹا ہے، فقط اسلام کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا حضرت سلمان فارسی کا، تو صحابہ کو کہا کہ تم سلمان سے اس کا خاندان پوچھتے ہو، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سلمان کا خاندان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا سلمان و منی، سلمان میرے خاندان میں سے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے،
تو آپ کا اشارہ ظاہر یہ نہیں تھا کہ سلمان بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہے یا بنو عباس سے یا بنو عبد المطلب سے تعلق رکھتا ہے. آپ کا اشارہ اس بات کی طرف سے تھا کہ سلمان اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم کیا ہے، اس خاندان سے سلمان فارسی کا تعلق ہے. تو اخوت اسلامی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رکھنے کے لیے بہت سی ہدایات دی کہ اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے اور اس میں کسی کمزوری کو داخل نہ ہونے دیا جائے. مثال کے طور پر آپ نے ایک ہدایت دی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان، اور حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. یعنی یہ اخوت اسلامی کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر آپ اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کریں گے، اپنی زبان کا غلط استعمال کریں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی قسم ہے تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اور یہ بات آپ نے بار بار دہرائی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ایسا آدمی ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا وہ آدمی جس کے شر سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہے، اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی ارشاد ہے، یاد رکھو تم میں سے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے نہ ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا کیا میں ایک ایسی چیز تمہیں نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے تمہارے درمیان محبت قائم ہو سکتی ہے، تمہارے درمیان محبت پرورش پا سکتی ہے، مضبوط ہو سکتی ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو فروغ دو. اس کو فروغ دینے سے تمہارے تعلقات مضبوط ہوں گے اور تمہاری محبت آپس میں بڑھے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے. اور فرمایا ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں اس رشتے کو بچانے کے لیے کچھ چیزوں کا اہتمام بطور خاص کرنا ہوگا کہ اخوت اسلامی کا یہ رشتہ یہ مضبوط ہو، اس میں کوئی دراڑ نہ آئے، اس میں کوئی کمزوری نہ آئے، اور یہ رشتہ دن بدن مضبوط ہوتا چلا جائے ہمارے درمیان. وہ چیزیں کیا ہیں؟ ہم ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑائیں، ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کریں، ہم ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکاریں، ہم نسلی اور نسبی تفاخر میں مبتلا نہ ہوں، اور ہم یہ بات یاد رکھیں کہ یہ خاندان اور قبیلے یہ اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے کسی برتری کا اظہار کیا جائے، بلکہ یہ محض تعارف باہمی کے لیے. اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. قرآن حکیم کی سورہ الحجرات میں دوسرے رکوع کے اندر یہ ساری ہدایات جو ہیں وہ ہمیں دی گئی ہیں تاکہ ہم اخوت اسلامی کو کمزور ہونے سے بچا سکیں اور اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنا سکیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.